السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ وہ کون سی وجوہات تھیں جس کی وجہ سے غزوہ بدر جو تھا وہ مسلمانوں اور قریش کے درمیان میں ہوا۔ حق و باطل کے درمیان ایمان افروز مارکہ بدر کی یاد آج صدیوں بعد بھی مسلمانوں کے ایمان کو تازہ کر دیتی ہے۔ اس عظیم غزوہ کے ذریعے حق و باطل، کفر و شرک کے درمیان امتیاز واضح ہوا، اور اس غزوہ نے دنیا پر ثابت کر دیا کہ فتح و کامرانی کا راز سامان و وسائل کی فراوانی نہیں بلکہ جذبہ اور ایمان سب سے بڑی قوت ہے۔ بدر کا میدان ایک بیضوی شکل کا میدان ہے جو پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے۔ یہ میدان مدینہ منورہ سے اس 80 میل کی دوری پر واقع ہے اور اس کی لمبائی 5.5 میل اور چوڑائی 4.5 میل ہے، اور رسول اللہ نے تجارتی شاہراہ اسی میدان سے ہو کر گزرتی ہے، اور مکہ اور مدینہ کے جانے والے راستے بھی اسی مقام پر ملتے تھے۔ بحر احمر کا ساحل یہاں سے تقریباً 10 میل کے فاصلے پر ہے۔ اس میدان کے شمال اور جنوب میں 2 سفیدی مائل پہاڑیاں ہیں جو ریت سے ڈھکی ہوئی ہیں۔ بدر کے اس مقام کو آج جو اہمیت حاصل ہے اس کی وجہ حق اور باطل کا وہ معرکہ ہے جو 2 رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو پیش آیا، جس میں حق کو بے مثال تاریخی فتح نصیب ہوئی اور باطل کو شرمناک شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ اس معرکے سے اسلام کو فتح و نصرت حاصل ہوئی۔ اس طرح غزوہ بدر ایک عظیم انقلاب کی بنیاد ثابت ہوا، اور غزوہ بدر کا جو پس منظر ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ جب نبی حق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈنکے کی چوٹ پر دین اسلام کی دعوت کا اعلان کیا تو مکہ میں 2 گروہ پیدا ہو گئے۔ پہلی جماعت ان لوگوں کی تھی جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، یہ لوگ تعداد میں بہت تھوڑے تھے، اور دوسرا گروپ ان لوگوں کا تھا جنہوں نے دین اسلام کو ماننے سے انکار کر دیا، یہ لوگ تعداد میں بہت زیادہ تھے، یہ دین اسلام کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ منکرین اسلام نے مسلمانوں پر جبر و تشدد اور ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیے۔ ایک طرف صبر و تحمل تھا اور دوسری طرف زور و جبر تھا۔ یہ کشمکش 13 سال تک جاری رہی۔ آخر مسلمانوں پر سرزمین مکہ تنگ سے تنگ ہوتی چلی گئی۔ تب وہ آہستہ آہستہ اور خاموشی سے مدینہ کی جانب ہجرت پر مجبور ہوئے، یہاں تک کہ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حضرت بکر صدیق کے ہمراہ مکہ کو خیر آباد کہا، اور پھر اہل اسلام نے سکھ اور چین کا سانس لیا۔ لیکن مدینہ میں بھی اہل قریش نے آپ کو سکون سے نہ رہنے دیا۔ ہجرت کے دوسرے سال قریش کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ شام سے مکہ کی طرف لوٹ رہا تھا۔ اس تجارتی قافلے کے ساتھ 50,000 اشرفیوں کا مال و اسباب تھا۔ مکہ کے ہر فرد نے اور ہر عورت نے اس تجارت میں اپنا سرمایہ لگایا ہوا تھا۔ یہ تجارتی قافلہ اس راستے سے لوٹ رہا تھا جو مدینے کے پاس سے ہو کر گزرتا تھا۔ چونکہ مال و اسباب بہت زیادہ تھا، محافظ کم تھے، اور اس وقت جو حالات رونما ہو رہے تھے اس کے تحت قافلے کے لوگوں کو یہ ڈر تھا کہ مسلمان کہیں چھاپا مار کر تجارتی مال و اسباب لوٹ نہ لیں۔ ابو سفیان اس تجارتی قافلے کا سردار اور رہنما تھا جو مدینے کے پاس سے گزر رہا تھا۔ اس نے حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے قافلے کو بدر کے درے میں سے گزرنے سے پہلے ایک مقام پر ٹھہرا دیا اور خود تنہا بدر کے شہر میں آیا۔ چونکہ وہ یہاں سے اکثر گزرا کرتا تھا اس لیے وہ یہاں کے چپے چپے سے واقف تھا اور لوگوں کو بھی جانتا تھا۔ بدر کے شہر میں آ کر وہ سب سے پہلے اس مقام پر پہنچا جہاں ایک کنواں تھا۔ شہر کا کوئی نہ کوئی فرد ہر وقت وہاں پر موجود رہتا تھا۔ وہاں موجود افراد سے معلوم کیا کہ شہر کا سردار اس وقت کہاں ملے گا۔ وہ سردار سے جا کر ملا، اس نے خبر دی کہ ابھی کچھ دیر پہلے تو اونٹ یہاں سے گزرے ہیں، ان پر جو سوار تھے انہوں نے کنویں پر ٹھہر کر پانی پیا، اپنے اونٹوں کو بھی پلایا اور آگے بڑھ گئے۔ ابو سفیان اونٹوں کے قدموں کے نشان ڈھونڈتا ہوا آگے بڑھا۔ کچھ دور چلنے کے بعد اسے اونٹوں کی تازہ لید نظر آئی۔
اس نے لید کا ایک گولا اٹھایا، اسے توڑا، اس میں گھاس کی بجائے کھجور کی گٹلیاں نظر آئیں اور وہ سمجھ گیا کہ یہ اونٹ بدر کے نہیں بلکہ مدینہ کے ہیں، کیونکہ مدینہ والے اپنے اونٹوں کو گھاس کی بجائے کھجور کی گٹلیاں کھلاتے ہیں۔ یہ ابو سفیان کی اپنی طرف سے حکمت عملی اور تیز دماغ تھا کہ وہ جانچنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہاں سے جو اونٹوں کے نشان ہیں وہ کہاں ہیں یا کس علاقے سے وہ ملتے ہیں۔ اس نشاندہی پر وہ سمجھ گیا کہ مدینہ کے مسلم اب ان کے تعاقب میں ہیں اور انہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس نے خطرے کی گھنٹی محسوس کی اور وہ تیزی سے بھاگتا ہوا اپنے قافلے میں جا پہنچا۔ اس نے ایک برق رفتار سانڈنی برادر کو اجرت دے کر مکہ کی طرف دوڑایا تاکہ اہل قریش کو مدد کے لیے بلا سکے۔ ابو سفیان نے سانڈنی سوار کو مکہ کی طرف روانہ کرنے کے بعد قافلے کو بحر احمر کے کنارے کنارے ایک منزل کی بجائے 2 منزل طے کرتا ہوا مکہ کی سمت کوچ کیا اور اپنے تئیں قافلے کو مسلمانوں کی دسترس سے صاف نکال لایا۔ یہاں سانڈنی سوار نے مکہ پہنچتے ہی عرب کے قدیم دستور کے مطابق سانڈنی کے کان کاٹے اور اس کی ناک چیر ڈالی، اس کا کجاوا الٹا کر دیا اور اپنا کرتا اس نے آگے سے پھاڑا اور پھر وہ جاہلوں کی طرح بیان کرنے لگا کہ اے قریش کے لوگوں، اے مکہ کے باسیوں، اپنے تجارتی قافلے کی خبر لو۔ تمہارا تجارتی قافلہ مال و اسباب جو ابو سفیان کی قیادت میں آ رہا ہے مقام بدر پر مسلمانوں کی زد میں ہے، وہ کسی بھی اس وقت اسے لوٹ سکتے ہیں اور مجھے ڈر ہے کہ اس مال و اسباب سے تمہارے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ پورے مکہ میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلی، لہٰذا طے ہوا کہ جنگل کا طبل بجایا جائے اور اہل مسلمان کو ایسا سبق سکھایا جائے کہ جسے وہ زندگی بھر یاد رکھیں۔ لہٰذا 1000 بہادروں کا لشکر تیار کیا گیا جس کا سپہ سالار عتبہ بن ربیعہ تھا۔ اس فوج میں 600 افراد زرہ پوش تھے، سواروں کا ایک دستہ تھا، یہ اسلحہ بند شتر سوار تھا اور ہتھیاروں سے لیس گھڑ سواروں کی تعداد 200 تھی اور ہتھیاروں سے لیس پیادہ یا پیدل فوج تھی، اس کی تعداد 100 تھی۔ کھانے پینے کی وافر چیزیں ساتھ لے لی گئیں۔ امراء قریش میں سے عتبہ بن ربیعہ، حارث بن عامر، نصر بن الحارث، ابو جہل، امیہ بن خلف باری باری روزانہ 10 اونٹ ذبح کرتے اور اپنے ساتھیوں کی ضیافت کرتے اور دل بہلانے کا ساز و سامان بھی ہمراہ رکھ لیا گیا تھا۔ رات کو ناچ گانے کی محفلیں، عیش و طرب کی محفلیں سجتی۔ غرض اہل قریش کا یہ لشکر بڑے تم تراک سے مدینہ کی طرف روانہ ہونے کے لیے تیار ہوا تاکہ تجارتی قافلے کو مسلمانوں سے بچا کر لایا جا سکے اور مسلمانوں سے 2 ہاتھ بھی ہو جائیں اور انہیں سبق سکھایا جا سکے۔ فوج کی روانگی کے وقت دشمنان اسلام نے، جن میں ابو جہل بھی تھا، اس نے کعبے کی دیوار پر ہاتھ رکھ کر دعا مانگی کہ اے رب کعبہ، دونوں میں سے جو دین تجھے زیادہ پسند ہو، دونوں میں سے جو لشکر تجھے زیادہ پسند ہو، تو اس لشکر کو عالی رکھنا، دونوں جماعتوں میں سے جو جماعت زیادہ تقوی والی ہو اور دونوں گروہوں میں سے جو گروہ زیادہ معزز ہو، فتح کا صحرا اس کے سر باندھنا۔ اہل قریش یہ دعا مانگتے وقت یہ جان رہے تھے کہ وہ حق پر ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام نعوذ باللہ حق پر نہیں ہیں، جبکہ وہ خود کفر اور شرک، فسق و فجور میں مبتلا تھے۔ اور مزید کفار کا یہ لشکر جو تھا وہ کس طرح مدینہ کی طرف روانہ ہوا تاکہ وہ مسلمانوں کو نیست و نابود کر سکے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ارادوں کو کیسے خاک میں ملایا، یہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی کہ کس طرح کفار کا یہ لشکر جب مدینہ میں پہنچا اور جبکہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، نہ ہونے کے برابر تھی، لیکن پھر بھی کفار کو منہ کی کھانی پڑی۔ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تب تک کے لیے ناز کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔